ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام بڑی عظمت اور بڑی فضیلت والے ایام ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ان ایام کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ فرمایا کہ ان ایام کے اندر کیے ہوئے اعمال بنسبت دوسرے دنوں کے اعمال کے اللہ کے ہاں ان دنوں کے اعمال زیادہ محبوب ہیں۔ اسی طرح ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام کے اندر اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ قربانی کرنا، جانور کا خون بہانا ہے۔ اور یہ قربانی بھی ایک بڑی عظیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے قربانی کا عمل چلا آ رہا ہے، اور تمام انبیاء کی شریعتوں میں کسی نہ کسی درجے میں یہ قربانی کا عمل رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں 3 دن قربانی کے لیے مخصوص قرار دیے گئے۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ لوگ عقل پرست ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں قربانی کے عمل کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ اپنی عقل کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے ایام میں اتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے تو قوم کا اکثر پیسہ اور اکثر مال قربانی کے جانور ذبح کرنے میں لگ جاتا ہے، اور قوم کا اکثر پیسہ لوگوں کا نالیوں میں ایسے بہہ جاتا ہے۔ تو جتنے پیسے آپ قربانی پر لگانا چاہتے ہیں وہی رقم آپ کسی فقیر اور کسی محتاج کو دے دیں تاکہ وہ اپنی ضروریات میں ان کو استعمال کر لے۔ کسی مریض کو دے دیں، وہ اپنی بیماری کی دوائی لے لے اور اپنے اوپر استعمال کر لے، تو یہ زیادہ ثواب ہے۔ حالانکہ ان عقل کے اندھوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہر عبادت کا ایک اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالی نے ہر عبادت کو اپنی جگہ پر رکھا ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں کم از کم 15 منٹ 20 منٹ اتنا وقت خرچ ہو جاتا ہے، میں بجائے فرض نماز پڑھنے کے کسی مریض کی عیادت کے لیے چلا جاؤں، وہی وقت وہاں پر صرف کر کے آ جاؤں، مریض کی عیادت کر لوں، اس کی خیریت دریافت کر لوں، اس کو میں تسلی دے دوں، تسلی کی وہاں پر بیٹھ کر باتیں کر لوں، تو یہ مریض کو فائدہ ہوگا اس سے۔ تو بجائے فرض نماز پڑھنے کے میں وہاں جا کر مریض کی عیادت کر لوں، اس کی خیریت دریافت کر کے اس کو تسلی دے دوں۔ تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ کھلم کھلا حماقت کر رہا ہے اور بے وقوفوں جیسی بات کر رہا ہے۔ کہاں مریض کی عیادت کرنا اور کہاں فرض نماز کا ایک مقام اور مرتبہ۔ تو یہ بندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جو عقل میں آئے اس کو مان لو اور جو عقل میں نہ آئے اس کو چھوڑ دو، یہ بندگی اس کو نہیں کہتے۔ بندگی یہ ہے کہ جو کام جس جگہ پر جس وقت اللہ تعالی نے فرض کیا ہے اس کو اسی وقت اسی جگہ پر انجام دینا، یہ بندگی کہلاتا ہے۔ قربانی کی حقیقت اور فلسفہ بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دے، اپنی ساری خواہشات کو، سارے مفادات کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دے۔ جیسے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا
تو فوراً وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے یہ سوال نہ کیا کہ اے اللہ، یہ ایک بے جان، ایک معصوم سی جان ہے، میں اس کو آپ کے راہ میں قربان کر دوں، اس کا کیا قصور ہے؟ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے پوچھا کہ میں تجھے اپنی راہ، اللہ کے راہ میں تجھے قربان کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، تو بیٹے نے بھی یہ سوال نہ کیا کہ اے ابا جان، میرا کیا قصور ہے، مجھے آپ قربان کر رہے ہیں، میں نے تو ایسا کوئی قصور نہیں کیا، کوئی ایسی غلطی نہیں کی۔ تو بیٹے نے یہ جواب دیا ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے وہاں عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، بلکہ وہاں پر بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کی اتباع کرے اور ہر حال میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کر گزرے، اور یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ اللہ کے حکم کے آگے میری عقل بھی قربان ہے، میری جان بھی قربان ہے، میرا مال بھی قربان ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے میری ساری کی ساری خواہشات، میرے سارے کے سارے مفادات قربان ہیں۔